نحمدك ونعبدك ونشكرك ونذكرك نسلم ونصلي على من اسمه أحمد شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا أسانيدنا محمودنا مقصودنا منظومنا معلومنا محمد عبدك ونبيك ورسولك ودليلك وخليلك وجميلك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما وتكريما وتعظيما ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده حتما وختما وخاتما بالنبوة والرسالة أسوة قدوة رأفة شفقة كافة للناس بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد صل على بجمالك محمد صل على بكمالك محمد صل على بحالك محمد صل على بكالك محمد صل على بكيلك محمد صل على بقولك محمد صل على بحولك محمد صل على بجميلك محمد صل على بجبلك محمد بأملك محمد بشبلك محمد برملك محمد بعزمك محمد بنظمك محمد بحسنك محمد بشرفك محمد بطرفك محمد بشرقك محمد بقلبك محمد بحرفك محمد بطرزك محمد بنظمك محمد بأزرك محمد بيسرك محمد بحضرك سفرك قدرك أجرك بقبرك محمد صل على محمد بديدارك محمد بجهادك محمد بمزاجك محمد بآناتك محمد بذاتك محمد بصفاتك محمد صل على آناتك عاداتك سكناتك حركاتك محمد صل على كلامك بيانك لسانك قرآنك محمد صل على بعنوانك محمد صل على بشانك محمد صل على حسبتين محمد نسبتين محمد عضدين محمد يدين محمد مرفقين محمد رجلين محمد حالين
جلالین کالین دارین حسنین محمد کریمین محمد شریفین محمد طرفین محمد حرمین عظمین نظمین شمسین قمرین عضدین امیرین محمد اللہم صلی علی محمد بجبینک محمد امینک محمد بعینک محمد بزینک محمد بعذرک محمد ونظرک محمد بصبرک محمد بقدرک محمد صلی علی بنسبتک محمد بحسبتک محمد صلی علی برأفت شفقت نوست محمد صلی علی بامانت دیانت ولایت ولایت صداقت شرافت محمد صلی علی بصدیق محمد بعتیق محمد ابی بکر الصدیق محمد اللہم صلی علی محمد کتاب محمد خطاب محمد عمر بن الخطاب محمد عنوان محمد قرآن محمد بیان محمد شان محمد عثمان بن عفان محمد اللہم صلی علی محمد حبی محمد نبی محمد ولی محمد علی بن ابی طالب محمد اللہم صلی علی محمد آتمت محمد فاطمت محمد اصول محمد ابی بدول محمد قبول محمد آل محمد اصحاب محمد ازواج محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک محمد علی طبیبک محمد علی رفیقک محمد علی شفیقک محمد علی نذیرک محمد علی بشیرک محمد علی منیرک محمد علی امینک محمد علی حسینک محمد علی جمیلک محمد علی دلیلک محمد علی خلیلک محمد اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کوفہ کے شہر میں اسلام کا نام لکھ دینا کوفہ کے شہر میں اسلام کا نام لکھ دینا کوفہ کے شہر میں خدا کا نام لکھ دینا یہاں کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا اگر صلح کے پھولوں کو مسل ڈالیں اگر صلح کے پھولوں کو پاؤں تلے مسل ڈالیں تو گلشن کے ہر پتے پہ قتل عام لکھ دینا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا کل نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا شان محمد مصطفیٰ بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی صدیاں ہے حسین کی زمانہ حسین کا قابل صدر احترام عزیز دوستوں بزرگوں بھائیوں بڑی ہی محبت اور مودت نال تواڈی حاضری جوک در جوک تشریف لے آنا ذوق پہ ذوق اور شوق نال تشریف لے آنا اللہ تواڈا ساڈا قبول فرمائے بڑا ہی انتہائی نازک وقت ہے مختصر وقت کے اندر میں بڑے طویل گفتگو نو اور طویل عنوان نو لب کشائی کردے ہویا
آغاز اور ابتدا کرنا چاہتا دعا ہے کہ اللہ اپنی توفیق اور عنایت کے پیش نظر صحیح فصیح محض اپنی رضا دے حصول واسطے اللہ چند کلمے بولن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کی بات عرض کر سا کہ قربانی دا سلسلہ جس دور تو چلیا جس نبی دے دور وچ قربانی ہوئی جس ولی دے دور وچ قربانی ہوئی جس بادشاہ دے دور وچ قربانی ہوئی ہر بندے قربانی دیتی دمبے دی کیڑی شاید دی دمبا قربان کیتا بکرا قربان کیتا شترا قربان کیتا ہر بندے نے اپنی بساط کے مطابق جانور قربان کیتا ڈنگر تے حیوان نو قربان کیتا ایک ہستی اس دنیا تے آئی ایک شخصیت اس دنیا دے اندر آئی جس نے قربانی دا آغاز دمبے تو نہیں کیتا تیرا میرا قیامت والے دن دمبا گواہی دے سی کہ ملک صاحب قربانی دیتی خواجہ صاحب قربانی دیتی علامہ صاحب نے قربانی دیتی مولوی صاحب نے قربانی دیتی پیر صاحب نے قربانی دیتی ایک حسین ہے جب قیامت میدان حاضر ہو سی اتھے حسین دی گواہی واسطے پورا کنبہ اٹھے تیرے میرے واسطے ایک دمبا اٹھے فرق کتنا ہے کہ قیامت میدان دے اندر حضرت حسین دی قربانی دا مکمل کنبہ گواہ بن کے آسی تیری میری قربانی دا گواہ حیوان بن کے آوے حسین دی قربانی دا گواہ انسان بن کے آوے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیتا حضرت حسین ابن علی نے اپنی اولاد کا نذرانہ پیش کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلائی تے اللہ فرمایا نادئی نہ ہو یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا اس قربانی ہو گئی چھری چلن تو پہلے قربانی مکمل ہو گئی حضرت حسین ابن علی دی قربانی جب تک 72 تن تے چھری نہیں چلی اس وقت تک قربانی مکمل نہیں ہوئی اس بنیاد تے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخ دے اندر بے مثال قربانی پیش کی تھی تاریخ دے اندر بے مثال قربانی پیش کی تھی تو سب خوشحال والے تبصرے کا بڑے کر دے ہو کہ یار اسا ویندے مرکزی مسجد تے ہے مولوی جڑے روز آندے کوئی راتی لگا رہندا ہے کوئی دن نو لگا رہندا ہے مگر حضرت حسین دی شہادت کوئی نہیں پڑھ دے یہ انشاءاللہ آج تو بعد گرا کوئی نہ ہوتا اللہ اکبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے دی قربانی دا آغاز کنج ہوتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں نبی علیہ السلام فرماتے میری گوتے چھولی دے اندر میرا لخت جگر ابراہیم میرا بیٹا میرا بچڑا میری چھولی دے اندر موجود ہے ول میرے سینے دے نال لگا ہوا میرے دل دا چین حسین بھی موجود ہے حسین بھی معصوم بچہ ہے ابراہیم خلیل ابراہیم حضرت محمد کریم دا بیٹا وہ بھی معصوم بچہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر نہ دو بیٹیاں نو اپنی جھولی دے اندر پاک تے پیار دیا نظراں نال محبت دیا نظراں نال الفت دیا نظراں نال مودت دیا نظراں نال پویندے نے تاں جو پتہ لگا اتانی جبریل امین آویندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے نیڑے جویں پہنچدا ہے آ کہندا ہے السلام علیک او اللہ
دے پاک پیغمبر جی میں جبریل ہاں اللہ دے طرفوں اس ویلے میں سپیشل طور تے تہاڈی خدمت دے اندر پیش ہو کے آیا اتانی جبریل آندا ہے آ کے آتا ہے سونیا دا سردارا ایک تا اللہ دے سلام کھن کے آیا ایک اللہ دا پیغام کھن کے تیرے دیر آ گیا اللہ دے پاک پیغمبر ٹھٹا سا بھر کے آتے ہیں او جبریل تیرے سلام جڑے اللہ دے کھن کے آیا ہے اللہ دا سلام بھی میں نو قبول ہے البتہ پیغام دے میں پیغام اللہ میرے واسطے کہنا دیتا ہے میں نو سلام بھی قبول ہے تے پیغام بھی قبول ہے جبریل امین آمین سونے دا سردارا اللہ پاک پیاندا ہے میں تینوں دو موتی عطا کیتن میں تینوں دو لخت جگر عطا کیتن حسین بھی تیرا جگر ہے ابراہیم بھی تیرا جگر ہے اللہ فرمانا انہاں تو پھلاں وچوں ایک میرے حوالے کر دے ایک اپنے کول رکھ دے اللہ دے پاک پیغمبر نوں جڑے ویلے جبریل نے آکھیا اللہ چوڑ کڑا پا دتی تے اللہ دے ہن تیری مرضی ہے ابراہیم دے وے تاں تیری مرضی ہے یہ حسین دے وے تاں تیری مرضی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نوں جڑے ویلے جبریل نے پیغام دتا ہے اللہ دے نبی نے ایک نظر ابراہیم دے متھے تے ماری ہے دوئی نظر اللہ دے پاک پیغمبر نے حسین دے متھے تے رکھی ہے جڑے ویلے حسین دے چمجید اقدس دے اوتے چہرہ انور دے اوتے اپنی نظراں جمائیاں نے ورنہ اپنے لگتے جگر ابراہیم بیٹے معصوم بچے دے چہرے تے نظراں رکھیں دے اللہ دے پاک پیغمبر نے ول چپ کر کے فیصلہ کیتا ہے دل سجن دے بیٹھے نے آنکھ لگے نا جبرائیل اگر میں ابراہیم دیواں تب میں محمد دا دل روندا نہ سی میری آنکھ بھی روندی نہ سی میں کلا پریشان ہو سا میں کلا رومن والا ہونا ہے اگر جے میں حسین حوالے کر دیواں جے حسین تے موت آونے تو اے دا مطلب ہے ول کلا میں محمد نہیں رونا ول حسین دا نانا بھی روے تے پورا زمانہ بھی روے حسین دا نانا بھی روے حسین دا گھرانہ بھی روے حسین دا زمانہ بھی روے اس وقت حسین تا میں نہیں دیندہ چلو ابراہیم نو میں اللہ دی قضا دے فیصلے نو مان کے اللہ نو ادا اللہ میرا بیٹا لے لے چلو میں اپنی پریشانی کو برداشت کر سکدا اپنی روندی ہوئی فاطمہ نو تا میں نہیں ویکھ سکدا او دے اکھوں تے آنسو میں تا نہیں ویکھ سکدا جے او دی اکھاں وچوں آنسو پیا دے ہوئے رب جے لڑی لگی ہوئے تے میرا دل برداشت کو نہیں کرنا اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے فیصلہ کیتا ہے کہ اللہ دے پسند کیتا ہے نہ دوہاں وچوں ول میں اپنا بیٹا ابراہیم دیون واسطے تیار ہاں ترائے دن گزرے اللہ دی قضا تے قدر دا فیصلہ آ گیا جو ابراہیم دی موت ہو گئی ہے اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر آپ بیٹھے روندے نے آپ اللہ دے پاک پیغمبر آنسو بہا رہے نے اپنے بیٹے دی میت نو اپنے ہاتھ دے اندر پا کے آدھے بیٹھے نے یا ابراہیم انا بفراقے کا لمحزونون میرا بچڑا ابراہیم تو تر دنیا تو ٹر گیا ہے تیری جدائی دے صدمے دے اندر تیرے باب محمد دی آنکھ روندی نہ سی العین تدمع والقلب یحزن میرے آنکھاں بھی روندیاں نہ سن میرا دل بھی پریشان نہ سی میرے دل نو بھی غمگین کر کے ٹر گیا ہے میری آنکھاں نو روا کے لگا گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اج کر کے دکھ منا کے اپنے دل دے اوتے پتھر رکھ کے اپنا بیٹا ابراہیم اللہ دے حوالے چا کیتا ہے اللہ دے حوالے کر کے آدھے اے میرا اللہ دے تیری قضا اج چل گئی ہے یہ تیری تقدیر دی چھری اج چل گئی ہے تول میں بھی آدھا پیا بلا نقولو ولا نقولو ما جرزا بھی ربنا میں بھی کوئی گل نہیں کرنی ولا نقولو ما یسخط الربا یہ دی گل میں اپنی زبانی تو نہیں کرنی جدے نال اللہ نراز تھی بنیے میں جڑی گل کرساں ہوا کرساں جدے نال میرا رب راضی ہو بنیے اللہ دے پاک پیغمبر اپنے بیٹے دی وفات تے بیٹھے آتے نے انا للہ
وہ دی زبان جدو یہ جملہ نکلنا ہے اللہ پاک اس تے راضی ہوئے اللہ فرماتا ہے میں انہوں دکھ دیتا ہے قبر تے ٹور کے نہیں گیا میں انہوں دکھ دیتا ہے خیر اللہ لے پاسے نہیں گیا میں انہوں صدمہ دیتا ہے اس خیر نال امیدہ نہیں لایا میں انہوں دکھ دیتا ہے اس میری شکایت نہیں کی تھی بلکہ میری تعریف بیٹھا کرتا ہے تے کیا آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے دی جدائی تے موت دا صدمہ برداشت کر کے آپ رو کے صبر دا گھٹ بھر کے تے چپ کر گئے چلتا رہا وقت چلتا رہا زمانہ تے چلتا رہا دور ایک دن حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ آدھیاں نے انہوں نے کندھے دے ہوتے حضرت حسین بیٹھا ہے چپ کر کے نبی دی خدمت جانیے آکے تے چھوٹے معصوم بچے حسین کو کندھے تو اتار دے دیئے وہ معصوم بچہ زمین تے کھیڑنا شروع کر دیتا ہے وہ اللہ دے نبی بھاج کے انہوں چاہ لیں دے تے اٹھا لیں دے توجہ ہے تاریخ والے کے آدھے اللہ دے پاک پیغمبر نو اتنا پیار ہوتا ہاں یہ بچیاں نو چاہ کے تے اپنے کندھے تے بٹھا لینا بچیاں نو چاہ کے اپنے کمر تے سوار کر لینا بچیاں نو چاہ کے اپنے سینے ناک جلانا وَيَشُمُّهُمَا وَيَزُمُّهُمَا إِلَيْهِ اتنا پیار ہے کہ سینے نال میں انہاں اج کر کے گھٹ کے جفی جمائیے وال حضرت حسین دیا زلفانو انج کر کے نبی پاک انج سکھ دے پائن جیویں تو خوشی نال گلاب نو سکھ دے موتیت چمیلی نو سکھ دے تے او دی خوشبو نال تیرا دل خوش ہو دے اللہ فرما دے سوڑیا جدو تینو خوشبو دی لوڑ پہ ونی تیرے واسطے میں باغ تیرے گھر میں چلائے تیرے واسطے باغ میں پھلنا دا تیرے گھر میں چلا چھوڑے تینو خریدن کی ضرورت کوئی نہیں بازار ونجن کی ضرورت کوئی نہیں باغات ونجن کی ضرورت کوئی نہیں او میرا باپ پیغمبر جنت دے باغ تیرے گھر میں چلائیں تے جنت دے پھول تیرے گھر میں چلا چھوڑے میں تو نبی کریم فرمانا ان الحسن والحسین ہما دنیا اللہ نے دنیا دے اندر میں محمد واسطے خوشبو دا انتظام ایہو جیاں کیتا ہے آج تو ایہو جی خوشبو دنیا تے کسے نو ملی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر واسطے خوشبو بن کے آمن والا حسین گھر دے میڑے وچ آئے نبی پاک نے اٹھا کے سینے نال لا کے تے سن کے آرام پہ کر دے تے اللہ دے پاک پیغمبر نو اطمینان دیاں کھڑیاں نصیب ہوندیاں ام فضل فرماندیاں میں اپنے کام وچ لگ گئیاں تھوڑی دیر تو بعد میرا دل کیتا ہے میں ونیاں محمد دا چہرہ بھی دیکھا چونکہ صحابہ کرام دا ایمان ہا کہ اگر اسا نبی پاک دا چہرہ ایک واری چا دیکھا تا 70 سال دی نفلی عبادت تو زیادہ ثواب ہے چہرہ محمد ویکھن واسطے دیدار پیغمبر واسطے جڑے ویلے ام فضل واپس آوے تے حضرت حسین چوری وچن تے اللہ دے نبی زارو قطار روندے پین آنسواں دی رم جھم لگی ہوئی ہے ایویں ساون دی بارش برسدی ہے ایویں محمد دی آنکھاں وسدیاں پئیاں نے او سارے آنسو دے قطرے حسین دیاں زلفاں دے اندر حسین دے چہرے تے گردے پین ایویں ام فضل آئی تے پریشان ہو گئی آکے میں کھیڑنا چھوڑ کے گئیاں محمد نو ہسنا چھوڑ کے گئیاں تھوڑی دیر گزری آئیاں تے سارا نظام بدل گیا امی فضلہ کھن لگی سوڑیاں دا سردارا خیر ہوئے آج کیوں بیٹھے روندے ہو رومن والے انو اساں
تسلی دے والا محمد پاک اج آ بیٹھا رو دے خیر تو ہوئے اللہ دے نبی فرمانے میرے کو اچانک جبریل امین آئے اس نے منو آ کے خبر دیتی ہے اللہ پیانتا سونے رج رج کے بوسے لے لے رج رج کے سینے نا اللہ محبت بھی کر لے تے پیار بھی کر لے اس سے تیرے بیٹے نے قربانی دیونی میرے دربار دے اندر ادھر کنبا بھی جامنا تے آپ ہی میرے رستے دے اندر شہید ہونے وہ شہادت دی خبر اللہ پاک نے بذریعہ جبریل میرے کو پہنچا دیتی ہے کہ جڑے ویلے یہ دی خبر میں سنیے میں غمگین ہو گیا اس وقت کہ حسین میرے دل دا چین بن کے آئے کہ حسین میں نظر نہ آوے یہ سمجھو میرے دل دا چین ختم ہو گیا میرے دل دا سکون تک ختم ہو گیا اس وقت میں روتا بیٹھا پریشان ہویا کیونکہ خبر دے والا اللہ تے اللہ دیا خبراں کدے کوڑیاں نہیں ہوندیاں اے خبر اللہ دی سچی ہے پیشین کوئی آ گئی ہے کہ ظلم شہید ہو جانا ہے انہاں لوگ کلمہ پڑھ والے تیری امت دا دم بھرن والے نے آکھنا ہے اسا امتی بھی محمد کریم دیا کلمہ بھی محمد پاک دا پڑھ دیا تے شہید بھی انہوں من کیوں نہ کرنا ہے جڑا نبی دے سینے تے پلن والا اس گرمی چی کچھ بندے سوتے پائے آپ کو بڑے خوش نصیب لوگ کربلا کے شاہ حسین علامہ سجاد الرحمان صاحب اللہ دے بندے جاگو تا کربلا وجہ سوتے بندے تا کلمے چوک تک ہی نہیں بن سکتے تے اتھا وجہ کربلا تک وطا کو شام غریب ہی نیڑے آئی کھڑی ہے ہر پاسوں جو پھیرا مارنے وال توڑے ارادہ ہوئے تا لگے بن جاؤ یہ میں سوتے ہیں کہ جاگ دیا جڑے جاگ دے پہے وہ تا اپنا سبحان اللہ اکبر اللہ دے پانچ بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے پیشین گوئی دے دیتی اللہ نہ کرنا ایسا آیا اللہ دے پاک نبی محمد پاک دی وفات ہو گئی کہ ہو گئی وفات ہو گئی اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو انتقال فرما گئے اللہ دے پاک پیغمبر دا جہان مکان زمان بدل گیا اللہ دے پاک پیغمبر نے من کے جنات الفردوس دے اندر ڈیرا من کے لایا اس بہشت دے اندر میرے نبی دا گھر اللہ وفات تو بعد بنایا جس گھر دا عرش اللہ دا چھت بنیا کھلائے اللہ دا عرش اس گھر دا چھت بنیا کھلائے تے اللہ دے پاک پیغمبر اتھے جا کے ڈیرا لایا جتے فاطمہ رو کے کھلیاں دیئے آبتاہ من جنت الفردوس ماوا سونا تو آتا جنات الفردوس تیرے لائنی روندی فاطمہ نو دنیا تے چھوڑ کے لگا گیا ہے روندی ہوئی فاطمہ نو گلیاں دے اندر چھوڑ کے لگا گیا ہے حسن اپنی جگہ تے ودا روتا ہے حسین اپنی جگہ تے ودا روتا ہے حسین رو کے گلیاں دے اندر کے ودا آتا ہے حسن رو کے گلی مدینے دیاں گلیاں دے رو کے کھنا آتا ہے فاطمہ نو جڑے میں نے ویکھے کہ اممہ خلی رو دیئے تے رو کے آ دیئے جبریل نانا واہ میرا بابا آپ تے اچھیاں پلگا مکانا وچ من کے ڈیرا لائے ہوڑ کے جبریل زمین تے ٹر کے آیا اس جبریل نو میں آکھنا ہے کتھے آئے تے کیوں آئے جدے واسطے اتنی سفر کر کے آدھاویں اوتا جنات الفردوس دے اندر من کے مکان نہ بنایا حضرت حسن گلی دے اندر رو کے بتا دے او لوگو وَلَوْ أَنَّ رَبَّ النَّاسِ أَبْقَى مُحَمَّدًا وَلَوْ أَنَّ رَبَّ النَّاسِ أَبْقَى مُحَمَّدًا سَرَرْنَا وَلَكِنْ كَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَاضِيًا لَقَدْ أَيْتَمْتَ حَسَنًا فَلَمْ تُجِبْ بِطَرْفَةٍ يَدْعُوكَ فِي سِكَةِ الْمَدِينَةِ بَاقِيًا مدینے دیاں گلیاں وچ یتیم ودے روندے چونکہ
محمد الرسول اللہ نے اپنے نواسیاں نو پیار اتنا دیتا کہ جڑے ویلے چاہے نا دیکھن والے صحابہ دیاں سونے دا سردارا پتر علی دن جمی علی دے گھر رہن مگر ہر ویلے نبی دے سینے تے نظر آندے ہر ویلے نبی دیاں زلفاں وچ ہاتھ پایا نظر آندے ایک وجہ تے کی گل ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے او لوگو جب بیتا علی دے گھر رہن پلے نبی دے گھر رہن جب میں علی دے گھر رہن پلے نبی دے سینے دے اتے اشبا بن نبی ابن علی بیٹے تا علی دن شکل محمد پاک دی بیٹے تا علی دن صورت محمد پاک دی سیرت محمد پاک دی بصیرت محمد پاک دی بصارت محمد دی اے حسین محمد دی سیرت بھی ہے اے صورت بھی ہے بصیرت بھی ہے بصارت بھی ہے صدارت بھی ہے امانت بھی ہے دیانت بھی ہے ولایت بھی ہے عنایت بھی ہے صداقت بھی ہے شرافت بھی ہے رحمت بھی ہے رحمت بھی ہے عظمت بھی ہے نسبت بھی ہے نسبت بھی ہے حسبت بھی ہے اس وقت حضرت حسین محمد نے سینے تے پلن والا حسن محمد نے سینے تے پلن والا اور ہوگے گیا دن ولو ان رب الناس ابقا محمدا سررنا ولیکن کان امر اللہ ماضیا اللہ جیسا نانا ہویا آج رونقاں لگیاں روینا محفلہ لگیا رہنا مجلسہ لگیا رہنا مگر تیری قضا تے قدر دا فیصلہ برہا کے آج نانا سنبھالن والا دنیا تو ٹر گیا آج نواسے یتیموں کے گلیاں دے اندر پہ ٹر دیں گے مگر سر تے حضر کرنا کوئی نہیں اس واسطے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان فاطمہ پریشان نبی دی وفات تو بعد سب تو پہلے خلیفہ بڑے ابو بکر صدیق آج ایک گل میں کربلا علی گل آمنی چاہیے تاکہ قصہ پورا ہو کیا خیال ہے نبی دی وفات تو بعد پہلا خلیفہ کون خدا نا ابو بکر ہے حضرت صدیق دی وفات تو بعد دوسرے نمبر تے خلیفہ حضرت عمر ہے حضرت عمر دی وفات تو بعد خلیفہ توجہ ہے یہ جدو تین خلیفے گزرن نبی دی وفات تو بعد علی نے ابو بکر دے پیچھے نمازاں پڑھیاں علی نے ابو بکر دے ہاتھ تے بیعت کی تھی علی نے عمر دے پیچھے نمازاں پڑھیاں عمر نو خلیفہ منیا احتجاج نہیں کیتا انکار نہیں کیتا بولو انکار بھی نہیں احتجاج بھی نہیں وہ دی دلیل ہے اگر علی ابو بکر نو خلیفہ نہ منیا تا جنگ ہویا لڑائی ہویا انکار نظر آیا ایویں جنگ ہویا جی میں حسین تے یزید دی جنگ ہے حسین نے یزید نو خلیفہ نہیں منیا تے نتیجہ کیم نکلیا جنگ ہوئی ہے لڑائی ہوئی ہے حسین نے یزید دے پیچھے نمازہ پڑھی ہے انہوں خلیفہ بنے ہے اس نے امام بنایا اس واسطے نہیں بنایا جسے ضمیر نہ مانے اسے سلام نہ کر جسے ضمیر نہ مانے اسے سلام نہ کر سر دینا عبادت ہے دستور ہے حسین کا جاگ دے پہ ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں حضرت ابو بکر نال مخالفت کوئی نہیں تاں چپ کر کے خلافت منی رکھی عمر نال مخالفت نہیں خلافت عمر دی چلدی رہی علی پیچھے کھڑوتا رہا بل حضرت عثمان دا زمانہ آیا 12 سال تک خلیفہ رہا اس حضرت علی مخالفت نہیں کی تھی چپ کر کے پیچھے چلدا رہا بلکہ عثمان دے دور وچ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹیاں نو حسن تے حسین نو حضرت عثمان دا چوکیدار مقرر کیتا جدہ پانی عثمان دا بند ہویا علی نے حسن نو آکھیا پانی لے جا
حسین نو آکھیا پانی لے جا، وہ پانی لے کے جا رہے ہیں، رستے وچ جڑے بلوائی تے شورشی آئے ہیں انہاں رکاوٹ پائی، حسن و حسین دے درمیان انہاں بلوائیاں دے درمیان لڑائی پیدا ہوئی۔ عثمان چھت تو یہ منظر ویکھا تے آکھن لگے حسن پیچھے مڑ جا، حسین پیچھے مڑ جا، میری وجہ تو حسن نو تکلیف نہ پہنچے، میری وجہ تو حسین کو زخم نہ لگے، اینو پانی نہ ملے مگر حسن زخمی نہ ہوئے، مگر حسین نو تکلیف نہ ہوئے۔ او علی جیڑا عثمان واسطے پانی دا انتظام کرے، او دی حفاظت دا انتظام کرے، اس علی عثمان دے پیچھے نمازاں پڑھیاں کہ نہ پڑھیاں، امام منیا کہ نہ منیا، مگر یزید خلیفہ بنے حضرت حسین نے اُدھی خلافت نو منیا، تاں جنگ چھڑیے، تاں اختلاف پیدا ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ویلے حضرت عثمان دی وفات ہو گئی، خلیفہ امیر المومنین چوتھے نمبر کے حضرت علی آیا۔ کون آیا؟ علی نو منڑا لے آدن کہ علی چپ کر کے ڈر دی وجہ نال دبے آرے، منیندہ تا کوئی نہ ہاں مگر خاموش رہے۔ میں آتا کہ علی دی بہادری زیادہ ہے کہ حسین دی زیادہ ہے؟ بہادری دی بنیاد کون ہے؟ علی۔ اس سے بہادر باپ دا بیٹا کون ہے؟ حسین۔ بیٹا بہادر ہے، باپ نو بزدل خلاق دے کہ میں اس علی نو نہیں مندہ جس علی نو دنیا بزدل آتے، میں اس علی نو منے جس نو میدان دے اندر فاتح بنا کے محمد پاک نے جھنڈا دیتا تے فرمایا علی جیڑی جنگ تو جھنڈا لے کے جا رہے ہیں اتھے مرحب جیسا کافر ہی تیرے مقابلے چ ناکام ہو کے جا سکتا۔ علی بہادر ہے۔ علی کون ہے؟ حضرت علی خلیفہ بن گئے، انہوں نے عمر نو امام منیا تے خوشی نال، ابو بکر نو امام منیا تے خوشی نال، عثمان دی خلافت نو منیا تے خوشی نال، اپنے دور گزار چھوڑیا۔ حضرت امیر معاویہ کا دور آیا، 19 سال تک خلافت چلتی رہی، ول انہوں دا ولی عہد بن کے آیا انہوں دا بیٹا یزید، اس نے جڑے ملے پیغام بھیجا کہ بنیو حسین نو آکھو، او ولید بن عتبہ پیغام کھن کے آگئے کوفے دے طرفوں کے جناب اے یزید دا حکومت پیغام ہے کہ اس حق دے ہوتے تو سب بیعت کرنی، تو سب میری خلافت نو تسلیم کرنا ہے۔ حضرت حسین آکھن لگے او ولید بن عتبہ جلدی نہ کر، نرمی کر، نہ میرے ہوتے جبر تے زور پا، میں نو سوچن دا موقع دے۔ حضرت حسین نے جنہوں سوچائیں اس ویلے انہوں دی سوچ نے یہ فیصلہ کیتا ہے کہ میں انہوں دے ہاتھ بیعت کرنی کوئی نہیں۔ اس بنیاد پہ حضرت حسین راتوں رات مدینہ چھوڑ کے مکہ المکرمہ تے بیت اللہ دے سائے تلے سا کڑیا۔ حضرت حسین نے مکہ دے اندر جا کے رہائش پذیر ہوئے، صبح سویرے خبر پھیل گئی ہے، گورنرانو پتہ لگ گیا، حکومتی مشینری نو بھی پتہ چل گیا کہ حسین یہ تو حکومت تسلیم نہیں کردا، بیعت بھی نہیں کردا تے مدینہ بھی چھوڑ کے لگا گیا۔ اس ویلے انہاں صادر کی تھی کوفیاں نے، انہوں نے اپنے طور تے خط لکھنے شروع کر دیتے، حضرت حسین نو خط پہنچنے شروع ہو گئے نے، آخر کار آکھن لگے نحنو بلا امام، او حسین ساڈا ایتھے امام کوئی نہیں، ساڈا امام بھی حسین ہے، خطیب بھی حسین ہے، عالم بھی حسین ہے، مقتدا بھی حسین ہے، ساڈا رابر بھی حسین ہے، ساڈا بولو رہنما بھی حسین ہے، اسا کسی نو رہنما بھی نہیں مندے، رہبر ہی نہیں مندے۔ جلدی جلدی لگا کوفے دے اندر حضرت حسین نو جی میں خط ملنے شروع ہوئے، انہیں جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک خط آخری ہو جی آیا، حضرت حسین کا دل جگر ہل گیا، حضرت حسین آکھن لگے خطے چنا کوفیاں لکھیا، جی تو حسین نہیں آونا تو
قیامت والے دن ساڈا ہاتھ ہونا ہے تیرا گربان ہونا ہے اساں اللہ دی عدالت وچ تیرے نانے دی عدالت وچ ون کے تے کیس دائر کر دینا ہے کہ اساں دین واسطے بلایا تے تیرا نواسا آیا نہیں اساں دین واسطے بلایا تے تیرے نواسے نے ساڈی قدر کیتی کوئی نہیں اس وقت حضرت حسین دے میرا دل ہل گیا اس گل دے اوتے کہ میرے نانے دے دین تے جے کوئی آنچ آ ونجے تبل میں دنیا تے جیندا ہاں تے گل بندی جڑدی کوئی نہیں اس وقت انہاں دین دی دعوت دتی کہ اساں تیرے ہاتھ تے بیعت بھی کرساں تیرے پیچھے نمازاں بھی پڑھساں تے جمعے بھی پڑھساں عیداں بھی پڑھساں تے تینوں امام بھی منیساں تیرے ہاتھ تے بیعت کر کے خلیفہ بھی منیساں نہیں منتے یزید نو نہیں منتے ابن زیاد نو نہیں منتے نعمان بن بشیر نو نہیں منتے ولید بن عتبہ نو کسے نو نہیں منتے اساں منتے حسین نو ایک خطاں دا عنوان ہے خطاں دا موضوع ہے حضرت حسین کے دل نے خیال آیا کہ تیاری کی تھی کیسے کی تھی تیاری کی تھی اس تیاری دا پتہ ابو ہریرہ نو لگدا ہے اس تیاری دا پتہ ابن عباس نو لگدا ہے اس تیاری دا پتہ حضرت عبداللہ ابن عمر نو لگدا ہے دوڑ دے آئے نے حضرت حسین گھوڑے تے چڑھے کھلے نے ابو ہریرہ نے ایج چادر اتار کے حسین دے پیران دی دھوڑ تے مٹی صاف کی تھی ابو حسین رو پیا آکھن لگا چاچا تو میرے محمد دا غلام ہے میرے نانے محمد رسول اللہ دا صحابی ہے حافظ الحدیث ہے تیرا ایک کام ہے جو تو میرے پیران تو دھوڑ پیا چھڑے دے حضرت ابو ہریرہ دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے آکھن لگے حسین تیرے چہرے وچ مینوں نبی دی صورت نظر کھلی آندی ہے تیرے کردار وچ محمد دی سیرت کھلی ٹپک دی ہے تا میں تیری خدمت کھنا کرے نا تے میں تینوں آدھا اللہ دا نامن کوفے نہیں بننا اے کوفی توڑے سجان کوئی نہیں کوفی سجان کوئی نہیں او بھائی تھاپ نہیں